السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے؟ چلیے اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اور روزہ اور تقوی کا ایک خاص لنک ہے۔ روزہ رکھنے سے جو ہمیں سب سے پہلی اور بڑی خوبصورت نعمت ملنے والی ہے وہ ہے تقوی، اور تقوی دل کی حالت ہے، اور تقوی دل کی میں اللہ کے احساس کو اجاگر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنا ہے، جس میں انتہائی محبت اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ محبت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کا احساس رکھے۔ محبت یہ ہے کہ انسان جب نیک کام کر رہا ہے تو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ قبول کرنے والا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر الٹا چل رہا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غضبناک بھی ہے۔ روزہ پہ ڈھال ہے، جس طرح دنیا میں خرافات سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جہنم سے اور اللہ کے غصے سے بچانے والا ہوگا۔ اور سب سے بڑا روزے کا جو ثمر ہے یا پھل ہے وہ ہے کہ نفس پہ قابو پانا۔ جب نفس پہ انسان اس مہینے میں قابو پانے کی ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے تو پھر 11 مہینوں میں اس کو یہ کوئی ایسا دیکھیں سٹیج نہیں ہے جس پہ تھوڑا سا کریکٹر فارمیلٹی کے طور پہ آپ نے ایک ایکٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر وہی اپنی زندگی میں چل پڑے۔ یہ ایکچوئل ایک منتھ ہے جس میں ہماری ٹریننگ کروائی جاتی ہے، جس میں ہمارے نفس کو اوپر قابو کروایا جاتا ہے تاکہ ہم بہترین سے بہتر انسان بن سکیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کی عادت ڈالنی ہو نا تو 30 دن 40 دن کا روٹا اس کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے عادت ڈالنے میں۔ کسی کو نمازی بنانا ہو تو کہتے ہیں نا 40 دن کے لیے، جو تبلیغی جماعت والے 40 دن کا کرتے ہیں نا سلا، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ 40 دن کے لیے جس چیز کو ایک چیز کے پیٹرن پہ آپ بار بار ڈالے رکھیں گے تو وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے 30 دن کی فطرت کا حصہ بنانے آیا ہے۔ تو بہت بڑی ہمارے لیے بدبختی ہوگی اگر اس 30 دن کے مہینے میں ہم نے اس کو چند ریچول سمجھ کے عادت تو بنا لی لیکن اس کو اندر نہیں لے کے گئے، اپنی فطرت کا حصہ نہیں بننے دیا، مجبوری میں لگے رہے، مجبوری میں کرتے رہے۔ کب یہ چھٹے گی پابندی، کب نکلیں گے اس مہینے سے، کب آزاد ہوئیں گے، کب دیکھیں گے ڈرامے، کب دیکھیں گے فلمیں، کیونکہ پرانی زندگی اسی کے اوپر چل رہی تھی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک حیادار انسان جو ہے نا، مسلمان جو ہے وہ اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچتا ہے، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھنے والا ہو مگر وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اس سے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو حیا تو آتی ہے کہ میں نماز کیوں نہ پڑھوں، اور جب نماز پڑھنے کی طرف آتا ہے تو کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شرح صدر دے دے
اور وہ بہترین انسان بن جائے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کو اس رمضان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہوتا. ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے اتنی ہی تعداد پوری کر لے. جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے پابندی کے ساتھ ہی سہولت دکھا دی، اور سہولت میں جسٹس ہونا ہمارا کام ہے. ہم انصاف پسند ہیں تو اپنی بیماری کو پہچانیں گے کہ کون سی یہ بیماری ہے، روزہ چھوڑنے والی ہے یا کہ روزے کو کوپ کرنے والی ہے. اور بہت ساری بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت میں فعال بہتری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو ٹرائی میں ضرور لگانا چاہیے، اور ایک دن کا ٹرائی نہیں کہ ایک دن کیا اور اس کے بعد پھر گیو اپ کر کے چھوڑ دیا. ہر دن میں ڈبل نیت کے ساتھ ٹرائی کریں. انشاءاللہ میں بھی 3 دن کا جو ہوتا ہے نا تو پریکٹس کا سانحہ یا معاملہ، اور 3 دن کے اندر اندر نفس میں درستگی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہر روز رکھیں، ہر روز چاہے توڑنا پڑ جائے کھولنا پڑ جائے، کیونکہ آپ نے ڈبل نیت میں کیا تھا، یا اللہ جی اگر میں مرنے لگی یا میں بے ہوش ہو کے گر گئی تو روزہ کھول دوں گی. تو پھر دیکھیں اپنا محاسبہ ہم خود کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے. اپنے اسکرو کو خود ٹائٹ کریں اس سے پہلے کہ کوئی اور ٹائٹ کرے. جب تک اتنی سنجیدگی سے ہم اپنے دین کو ایمان کو نہیں لیں گے تب تک ہمارا فائدہ ہمارے حق میں نہیں جانے والا. یہ دنیا ہمارے لیے اسی طرح ہماری ایکسرسائز کروانے کا ایک ذریعہ تھی اور ذریعہ ہے، اور شکر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سانس ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہمارے پاس اس رمضان میں سے پہلے پچھلے رمضان میں موجود تھے اور اس میں نہیں ہے، اور کون جانے آنے والا ہمیں ملنے والا کہ نہیں ملنے والا. جو آخری چیز چانس کے طور پہ ملتی ہے نا اس کو انسان بہتر سے بہترین انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے لاسٹ ٹائم، جسٹ لاسٹ ٹائم. تو اس لیے اس کو لاسٹ ٹائم سمجھ کے ہم اویل کریں. پتہ نہیں آگے آنے والا ہماری مقدر میں آنے والا کہ نہیں آنا. اس کو بھرپور طریقے سے ہماری آنکھ کا روزہ، ہمارے کان کا روزہ، ہماری زبان کا روزہ، ہمارے ہاتھوں کا روزہ، ہمارے پاؤں کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہو جائے. جو پابندیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال سے بند کرنے کے لیے ہمیں جمایا تھا اس سے ہم اسی طرح اپنے آرگنز کو بھی پابند کر دیں. اور یہ ٹریننگ انشاءاللہ بقایا 11 مہینے میں انسان کو مومن بنا دے گی. اور پھر مومن کا تو ہر حال میں روزہ ہوتا ہے، اور روزہ کہاں جا کے افطار ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ؟ جنت الفردوس میں اللہ کے ہاں ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے. پھر مسکین کو کھانا دینا، ایک وقت کا کھانا دینا تو فرض ہے، ٹھیک ہے. 2 وقت کا دیتے ہیں تو وہ آگے نا جو کچھ بھلائی کرے اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھ کے جو فیلنگز آتی ہیں نا آنیسٹلی، وہ روزے کے بغیر آپ مہینے کی وہ برکات کو فیل ہی نہیں کر سکتے. جو برکات ہے نا، کائنڈلی میں سب سے ریکویسٹ کروں گی فون آف کر لیں پلیز. تو جو روزے کی برکات ہیں وہ رحمت بن کے برسات کی طرح انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. اگر روزے کی فیلنگز میں ہوتا ہے تو انسان کو فیل ہوتی ہے، ادروائز وہ فیل ہی نہیں ہوتی. تو بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ کے دینے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ کر دینے والی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزہ ایک ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، جو کافی ہو جانے والا ہے ہر چیز سے بچا کے، دنیا میں غم ہم سے بچا کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے جہنم سے بچا کے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا اللہ کے نبی یہ روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آخرت میں تمہیں کافی ہونے والا عمل ہے. یعنی ہر چیز کے لیے جو چیز کافی ہو جائے وہ اس کے لیے بہترین ہوتی ہے. یہ خیر کا دروازہ ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. یہ رحمت کا دروازہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں ہر عام اور خاص پر برس رہی ہوتی ہیں. یہ ہدایت کا مہینہ ہے، اس میں انسان کی تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے. تو اپنی اس ایفرٹ کو ہم نے دیکھنا چاہیے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت معجزے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ جو رحمت کی برکھا ہے نا وہ ہر ایک کو اپنے اوپر فیل ہو رہی ہوتی ہے. عام حالات میں کبھی نفلی روزہ رکھنا ہو تو کتنا مشکل لگتا ہے، اور اس میں انسان اور جو اجتماعیت کی ایک ہماری کمیونٹی میں اجتماعیت کا ایک کام ہے نا وہ انسان کو گھر بیٹھے فیل ہوتا ہے، اس کی طاقت مل رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر فرقان ہے، حق و باطل کا فرق کرنے والی. اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے. یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا نا تو اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا.
اور سب سے بڑی بات ہے اس کے ذریعے جہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. تقویٰ پانے والوں کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. جس نے تقویٰ پایا اس کے باقی کام بھی سارے آسان ہو گئے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جس نے یہ مہینہ پایا اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی تعداد کو دوسرے دنوں سے پورا کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ تخفیف ہمیں دکھا دی گئی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، یہ پیچھے جو بات ہوئی نا امن تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہیں اب ان کنتم، اگر تم ہو جاننے والے. علم آنے کے بعد بہت ساری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بغیر علم کے انسان بہت ساری نیکیوں سے دور ہوتا ہے نا، اپنے لیے پہاڑ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو اس کے لیے وہی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں. علم ایک بہت بڑا سورس ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا. اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ. آپ سب کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کرنے، سخاوت میں بہت انتہائی ہوا تیز آندھی کی طرح تیز ہو جایا کرتے تھے. اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. اور لاسٹ رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا. اور یہی حکم بطور ایمان والے مسلمان ہونے، مومن ہونے کے ناطے ہم سب پہ بھی لازم ہے. پھر اس رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کو بخاری نے روایت کیا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. تو جب اللہ کے نبی 2 کاموں میں سے، جائز کاموں میں سے آسانی کی طرف جاتے تھے تو ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے سمجھتے ہم زیادہ متقی اور پارسا ہو جائیں گے. اور وہ دیکھیں، یاد رکھیں اس طرح کی مشکل اپنے آپ پہ لاگو کرنے سے انسان دیر پا نہیں چلتا. ایسی منتیں مان لیتا ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میں ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہو کے سارے کام کروں گا، تو کر سکتا ہے. ایک صاحب تھے جن کے بارے میں جب میں ناروے میں تھی تو امام صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک صاحب تھے کہ انہوں نے وہ روز روزہ رکھتے تھے اور ساتھ قرآن یاد کرتے تھے. ان کی حالت دن بدن کمزور سے کمزور ترین اور ایسے تھے جیسے گرنے والے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا اپنے اوپر کیوں آپ نے اس طرح کر رہا ہوا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے. کہا میں نے ایسی منت مانی تھی کہ میرے رب اگر میرے بچوں کو، اولادوں کو تو نیک بنا کے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے گا تو شکر کے طور پہ یہ کام کروں گا. اب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور واقعی ان کے بچے اللہ نے سلیکٹ کر لیے تھے دین کے اوپر. وہ دین کے بندے بن گئے تھے، وہ دین کے علمدار بن گئے تھے. تو جب تک سم ٹائم ہوتا ہے اتنی مشکلیں میں نہیں سمجھتی اپنے نفس کے اوپر دینی چاہیے کہ انسان اصل سے، اور ان میں تو اتنی اسٹرینتھ تھی. ہم تو اتنے اسٹرینتھ والے ہیں بھی نہیں ہیں. اور جو عہد کو توڑتا ہے وہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے. تو انہوں نے اس عہد کو پایا پھر. اور یہ آج سے پہلے کہ یہ جو ہمارے کہتے ہیں نا قرون اولیٰ کے بندوں میں سے انسان کی بات ہے، آج کے دور کی بات ہوتی تو ہم ایسا کام نہ کر سکتے، کیونکہ ہم دن بدن ویک سے ویک تر ہوتے جا رہے ہیں. روحانی طور پر، جسمانی طور پر بھی اسٹرینتھ میں ویک سے ویک تر ہوتے جا رہے ہیں. بیماریوں نے کیسے کیسے گھیرا ہوا ہے. پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، شوگر کیا ہوتا ہے. ایسی نام جو بیماریوں کی وہ آج کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہیں اور بہت کثرت سے انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور ہم خود تو مسلم بنتے ہیں، پہلے سے زیادہ اپنے بچوں کو پہلے مسلم بنانا چاہتے ہیں. اور وہ سختیاں جو آج ہم نے اڈاپٹ کی ہیں وہ ان کو پہلے دن میں کہتے ہیں کہ تم بس کھڑے ہو جاؤ اسی طرح. تو نہیں، ایسا نہیں. آسانی کے ساتھ دین میں لے کے چلیں. دین میں آکسیجن ہے، آکسیجن کی فیلنگز دیں. دین میں آزادی ہے، اس آزادی کو سکھائیں، وہ باؤنڈریز دکھائیں، باؤنڈریز کے اندر جو مرضی کریں. اب دیکھیں یہ زینت کرنا
اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگانا سب جائز ہے، لیکن کب؟ جب اپنی فیمیل کی گھروں میں محفلیں ہیں۔ اب یہ حرام ہے، حرام کا انٹروڈکشن ہم کروائیں گے، پتہ چلے گا کہ اس طرح کی زینت لے کے اگر ننگے منہ باہر جاتے ہیں، خوشبوئیں لگا کے باہر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اسی طرح ننگے سر اور ایسے لباس میں جو کہ پہن کے بھی ننگے نظر آئیں، یہ باؤنڈریز ہے نا ہماری، یہ ہمیں فرق دینا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو، نسلوں کو بھی۔ اللہ منع نہیں کرتا کسی بھی چیز سے۔ اللہ نے اگر ہمارے تخم میں زبائش رکھی ہے تو وہ اس کا ایک پلیٹ فارم بھی دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی کبریائی کا بیان کرو۔ پھر یہ ذکر کا مہینہ، اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر سے رکھنا چاہیے، استغفار کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر وہ لبیک کہیں اور ایمان لائیں۔ دیکھیں تعلق ہمیشہ دو طرفہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں، کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یک طرفہ ہے نا، آپ کر رہے ہیں لیکن وائس ورسا جو جن کے اوپر کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں سوچ رہے آپ کے لیے۔ ایک ماں بچوں کے لیے ہمیشہ بہت اچھا کرنے کی ہمیشہ زندگی میں لگی رہتی، تگو کرنے، اور بچے وائس ورسا اس کو نعمت بدل نہ دیں، چلتا ہے لانگ ٹائم، وہ دکھی ہوتی ہے، بہت دکھی ہوتی ہے وہ۔ ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ان کو میں صبح شام جو کہتے ہیں نا، ان کے کھانے پلانے، ان کی آسائشوں کا اہتمام کر رہی ہوں، ان کی طرف سے مجھے کوئی بھی نہیں ایسا پازیٹیو انرجی مل رہی۔ یک طرفہ نہیں چلتا کبھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے دو طرفہ ہو کے چلے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنے رب سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کو اللہ کے رب کی کبریائی کو اجاگر کرنا پڑے گا اپنے اندر، ان کو عزت دینی پڑے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ان کے احکامات کو اپنے دل سے ماننا پڑے گا۔ سم ٹائم رشتہ داروں میں بھی کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک کھاتا پیتا گھرانے والا ایک بہن ہے، چلو مان لیا، اور وہ ہمیشہ اچھے تحفے کچھ نہ کچھ دینے کا اہتمام کرتی رہتی ہے، اور جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امیر ہے اس لیے دے رہی ہے، کوئی بڑا بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو بھی دینا چاہیے کبھی، پھر ہاں دل بڑا ہو جاتا ہے نا اپنی استطاعت کے بعد۔ دیکھیں لینے کی عادت والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، لینے والا مزاج جو اللہ نے اسلام میں پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ کہتے ہیں نا، اس تعلق کو دو طرفہ کرنا چاہیے۔ کوئی کرنے والا کر رہا ہے تو کبھی آپ کو بھی کرنا چاہیے، اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے، پھر جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ میری بھی بات سنیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اب ایک نیا حکم یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ شروع میں کیسے روزوں کو یعنی کیسے انٹرٹین کیا جائے عام اپنے انسانی معاملات کے ساتھ بھی۔ تو تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے صحابہ اکرام کو یہ بات کا علم نہیں تھا، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ نہ کچھ خیانت کبھی ہو جاتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی خیانت ہو جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر ڈرتے تھے کہ یہ اب کیا کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے میں، کیونکہ اللہ تو ہر انسان کی نجی محفلوں کو جانتا ہے خود سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ سبحان اللہ، یہ ہے میاں بیوی کا تعلق۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو شو کرتا ہے، جسم کی زینت بناتا ہے۔ تو ایک شوہر بیوی کی اور ایک بیوی شوہر کی زینت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زینت کبھی خراب ہو، ہم اچھے اچھے کپڑے پہن کے بعض اوقات جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس میں کیچڑ کا دھبا پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اس کو پھاڑ دے۔ لیکن آج افسوس کہ میاں بیوی کے تعلق میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب بیڈ روم کی باتیں باہر آ جاتی ہیں تو وہ نشر ہو جاتی ہیں، اور نشر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تار تار ہونے لگتی ہیں، وہ لباس تار تار ہونے لگتا ہے، وہ داغدار ہونے لگتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہے تو آپس میں سب سے پہلے اس کو آپس میں سلجھانا چاہیے۔ لڑکا آج کی جنریشن میں لڑکوں کے مائنڈ بھی لڑکیوں کی طرح کے ہیں کہ وہ اپنی نجی باتیں اپنے فرینڈز میں، اپنے ماں باپ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، وہ بھی جا کے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرتی رہتی۔ ابھی میاں بیوی کا جو پردہ تھا وہ تو خراب ہو گیا نا، لباس کا جو کام تھا وہ خراب ہو گیا نا۔ اور انصاف کے ساتھ مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ایک بیوی کی لک آفٹر کرنا مرد کے اوپر صدقے سے بڑھ کے ثواب ہے، وہ اگر ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اور وہ بہترین جوڑا ہوتا ہے جس کا شوہر بیوی کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ مسکرا اٹھے۔
اور بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنے. اللہ ماشاءاللہ جہاں پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، جو مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہے باقی سب حیوان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میں کہ اللہ میں 2 انسانوں کے درجوں کو جو ہے نا ان پہ ظلم کرنے والوں کو حرام قرار کرتا ہوں، ایک یتیم بچہ اور ایک عورت. عورتوں پہ بھی یتیموں کا سا وہ جو سلوک کیا جاتا ہے. تو حتی الامکان چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، تم ادھر کیوں بیٹھی، تم ادھر کیوں نہیں بیٹھی، وہ کہتا تم ادھر، عورت کہتی ہے تم میرے لیے یہ کیوں نہیں لائے، وہ کیوں نہیں لائے. ایسی باتوں میں کلیش نہیں کرنا چاہیے بلکہ صلح کرنی چاہیے. اللہ ماشاءاللہ کے توحید کے اوپر ہی ضرب لگ جائے، اللہ ماشاءاللہ کے آپ کے ایمان پہ ہی ضرب لگ جائے، یا خدا نہ خواستہ وہ کہتا ہے نا کہ ایمان کی پٹڑی سے اترا ہوا کوئی فعل ہے جو آپ کے سامنے نظر آ جائے، تو پھر تو وہ کہتا ہے نا مشرق اور مغرب کا فرق آ گیا، پھر تو علیحدگی سے بہتر یہ حلال کی ہے اللہ تعالیٰ نے علیحدگی. ادروائز چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے صبرے ہو کے چھوڑ دینا، بے صبرے ہو کے کہتے ہیں نا کہ ان کی باتوں کو مجھے پسند نہیں آئی، وہ ایسے کیوں کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے وہ ایسی کیوں کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معیار بنا کے تو نہیں. ایک ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. دیکھیں 2 منفرد انسانوں کو جب ایک چھت کے نیچے آتے ہیں تو ایک ٹائم لگتا ہے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں، تو اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. اور دو طرفہ ہونا چاہیے، یہ بھی یک طرفہ نہیں کہ ایک تو صبر کے ساتھ اویل کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا جو اس کو تار تار کرنے میں لگا ہوا ہے. تو لباس ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس بنایا ہے. اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. ولا تباشروهن وانتم، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت مت کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بصارت اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. امید ہے کہ لوگ غلط رویے سے بچ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے، ہمارے شب و روز رمضان کی دنوں کی طرح بنا دے، رمضان کی راتوں کی طرح بنا دے، ہمیں اپنے رب کے ساتھ بھرپور تعلق بنانے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں بے شک تو نے دعوت دی ہے کہ تو دعائیں سنتا ہے، مگر اس بندے کی زیادہ جلدی سنتا ہے جو تیرے ساتھ تیری باتوں کا جواب دیتا ہے. اللہ ہمیں تو ان میں چن لے، ہمیں چنے ہوئے بندوں میں لکھ لے، اور ہم سب کو میاں بیوی کے مقدس رشتے کا احترام کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو اس رشتے کا احترام کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کے جو سلسلے رشتے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت کے ساتھ تا حیات سلامتی اور محبت کے ساتھ قائم دائم رکھنا. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس کو قبول فرما. جو بھی ٹھیک بولا بے شک تیرا ہی فضل ہے، اور جو غلطی ہو گئی ہے وہ نفس کی شرارت اور شیطان کی طرف سے تھی، اس کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے اور درگزر فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.